بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين سورہ اعراف۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کے درمیان نصیحت فرماتے ہوئے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جو اگرچہ 3 جملوں پر مشتمل ہے لیکن اتنی جامعہ ہے کہ اگر انسان انہی 3 ہدایات پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی ساری زندگی صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخلاق عالیہ اور کریمانہ کے سلسلے میں قرآن پاک کی یہ جامع ترین آیت ہے۔ پہلی ہدایت دی گئی خذ العفو، معافی کو اختیار کرنے والے بنیے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دیا کیجیے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیے، برائی سے لوگوں کو روکیے۔ امت محمدیہ کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، مرد ہو یا عورت، اپنے ملنے جھلنے والوں میں یا جہاں بھی اس کو موقع ملے اچھائی کی طرف بلانے والا اور برائی سے روکنے والا بنے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران۔ تمہیں بہترین امت بنا کر دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ کے چہرے اقدس سے جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر کسی سے کلام کیے بغیر باہر تشریف لے گئے۔ میں حجروں کی طرف سے قریب ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جب تم سے دعا مانگو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، تم مجھ سے سوال کرو اور میں تم کو عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے میری مدد طلب کرو اور میں تم کو عطا نہ کروں، اور تم مجھ سے میری مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے بنو، یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ ویسے تو زبانیں ہماری بہت چلتی ہے، بیکار کی باتیں ہم سے گھنٹوں کروا لو، لیکن اچھی باتوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہونٹ سل گئے ہوں، زبان پر تالے لگ گئے ہوں۔ ماحول ایسا بن گیا کہ اگر کسی کو ٹوک دو تو منہ پھلا لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں میں تبصرہ کرنے لگتا ہے، فلاں آدمی تو جینے ہی نہیں دیتا، جب ملتا ہے روک ٹوک ہی کرتا ہے، اس کو اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہا۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا اور برائی پر ٹوکنے کو برا سمجھا جانے لگے تو ٹوکنے والے ٹوکنے کی ہمت بھی نہیں کریں گے اور سوچیں کہ کیوں کسی سے جھگڑا مول لیا، کیوں کسی سے برائی مول لی، کیوں کسی سے بات چیت بند کی۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ کر کسی سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گا تو بتائیے کہ اچھائیاں لوگوں کے درمیان پہنچیں گی کیسے، برائیوں کا پتہ کیسے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ امت کے ایسے لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے جو بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے ہوئے سچ کو سچ کہا کرتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہا کرتے ہیں، حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہتے ہیں۔ لوگوں کو ان کی باتیں چاہے تلخ لگتی ہوں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ نے دین کی صحیح تصویر دنیا کے اندر باقی رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایسے باضمیر و باغیرت و دینی جذبہ رکھنے والے افراد ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے تو پھر ہمیں صحیح چیز بتانے والے اور بری چیز کی نشاندہی کرنے والا نہیں ملے گا۔ ہم برے کو اچھا اور اچھے کو برا سمجھنے لگیں گے۔ اب تو بتانے کے باوجود بھی یہ صورتحال ہے کہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھا جانے لگا ہے، اور جب بتانے والے ہی نہیں رہیں گے
تو انسان تو کہیں سے بھی روشنی حاصل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو ہمارا بھائی کسی اچھائی کی طرف ہمیں بلاتا ہے تو اسے اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے، ہم پر احسان کر رہا ہے، وہ ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو ہمیں کسی بات پر ٹوک رہا ہے، سلیقے کے ساتھ ٹوک رہا ہے، تنہائی میں ہمارے عیب کے اوپر سے پردہ اٹھا رہا ہے، اس کی اس ٹوک اور روک کو ناگواری کے جذبے کے ساتھ نہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صرف مساجد کے ائمہ کی یا مدارس میں خدمت کرنے والے علماء کی یا دعوت و تبلیغ سے منسلک دینی افراد کی یا دینی جذبہ رکھنے والے مردوں اور عورتوں ہی کی نہیں کہ وہ بھلائی کو بھلائی کہیں، برائی کو برائی کہیں۔ یہ تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اچھائی کی طرف برائی سے روکنے کی کوشش کریں، اور خدا نخواستہ معاملہ اس کا الٹ ہونے لگے، یعنی ہم اچھائی کی دعوت دینے کے بجائے برائی کی دعوت دینے والے بن جائے، گناہ کی طرف بلانے والے بن جائے، تو پھر سوچئے کہ اللہ کی رحمت سے ہم کتنے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کی جانب سے لعنت و پھٹکار کے ہم کس درجے مستحق بنیں گے۔ آج دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے، باقاعدہ اعلانات کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، واٹس ایپ میسج کے ذریعے برائی کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا انویٹیشن دیا جاتا ہے، کیسے کیسے پروگرام ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے اندر ہوتا ہے، شرعی تقاضوں کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، اللہ کے غضب غصے کو دعوت دینے والے کام انجام دیے جاتے ہیں، اور گناہوں کے کاموں کے لیے باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو آنا ہوگا، ہم سے اگر تعلق رکھنا ہے تو آپ کو اس پروگرام میں شرکت کرنی ہوگی، ورنہ لا تعلقی پیدا ہوگی۔ تو جس مسلمان کی ذمہ داری لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کی تھی، وہ اس ذمہ داری کو بھول گئے اور شیطانی اعمال کی طرف دعوت دینے لگے۔ اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس کو پورا کرنے کی کوئی فکر نہیں، اور شیطان نے جو ذمہ داری دی رات دن اس کی نوکری و چاکری میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو لوگ بد تہذیب و بد سلیقہ ہیں، بد زبان ہیں، بد گفتار ہیں، ان کے منہ مت لگو، ان سے آراز کر کے چلو، اس لیے کہ برے لوگوں کے منہ لگو گے تو برائی میں ایک نہ ایک دن تم بھی ملوث ہو جاؤ گے، اور اگر ایسے لوگوں سے اپنا دامن بچھا کر نکل جاؤ تو تم محفوظ رہو گے۔ اگر ساتھ ہوگا تو کب تک آدمی اپنے پر کنٹرول کرے گا؟ جب ایک طرف سے مسلسل برائی ہوگی تو آدمی بھی برائی کا جواب برائی سے دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور جب ہمارا سابقہ برے لوگوں سے ہوگا ہی نہیں، ان کے کسی عمل سے ہم متاثر ہی نہیں ہوں گے تو آراز کر جائیں گے، نظر انداز کر جائیں گے، تو جواب برائی سے دینے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص و مقرب بندوں کی جو نشانیاں اور صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بیان کی گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہمارے مخصوص بندے اور بندیاں وہ ہیں جب بد تہذیب و بد سلیقہ لوگ ان کو مخاطب بتاتے ہیں، وہ تو سلامتی کی بات کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہاں رکتے نہیں، ان کے منہ نہیں لگتے، ان سے بات چیت نہیں کرتے، وہ کچھ بھی کہتے رہیں ان سے متاثر نہیں ہوتے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہتے ہیں۔ یہی طریقہ کار ہر مخلص مومن و مسلمان کا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جھول ہوگا اور ان کے اعمال میں شرکت ہوگی تو لازمی طور پر اس ماحول سے اور ان اثرات سے ہم بھی متاثر ہوں گے، اور ہماری ذات سے بھی وہ برائیاں صادر ہونے لگیں گے جو ان کی ذات سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس قرآنی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر ایک کے منکرات و معاصی سے حفاظت فرمائے۔
آمین۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔